یہ صرف قیاس آرائی کی بات تھی۔ میرے یا محسن کے یقین سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ 3 گواہ حلفیہ بیان دے کر وزیران کی قبر کی نشاندہی کر چکے تھے۔ دوسری قبر کے بارے میں حلفیہ بیان دینے کون آتا کہ یہ بھی وزیران کا مدفن ہے؟ میں کیسے ثابت کر سکتا تھا کہ لاش منتقل کر دی گئی ہے؟ عدالت ثبوت مانگتی ہے، شہادت طلب کرتی ہے اور قانون بہرحال ضابطوں کا پابند ہے۔ بالفرض محال یہ سارے مرحلے طے ہو جاتے تو اس دوسری قبر سے نکلنے والے ڈھانچے کو وزیران مرحوم کون ثابت کرتا اور کیسے؟ باہر کے ملکوں میں تو ماہرین کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے۔ فنگر پرنٹ زندگی میں ثبوت فراہم کرتے ہیں تو مرنے کے بعد ہڈیوں کے خاک ہونے تک دانتوں کی ساخت سے شناخت کی جاتی ہے، اور ہر شخص کے دانتوں کی ساخت کی فلمیں اس کے ڈینٹسٹ کے پاس رہتی ہیں، بلکہ جدید طریقہ فنگر پرنٹ کا نہیں، ڈینٹل سٹرکچر کے ریکارڈ کا ہے۔ یہاں کامیاب دندان ساز فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہیں اور BDS گھاس کھودتے ہیں۔ تلسماتی منجن بھی اس وقت لگایا جاتا ہے جب دانت کا درد رات بھر دوسروں کو جگائے رکھے۔ پولیس کے پاس فنگر پرنٹس کا کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں۔ میں نے ڈینٹل سٹرکچر کی بات کی تو اچھے خاصے معقول لوگ شرمندہ کریں گے کہ میاں لندن میں نہیں بیٹھے ہو۔ محسن نے میرے کندھے پر تھپکی دی تو میں چونکا۔ کار ایمرجنسی وارڈ کے پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی اور مجسٹریٹ باہر کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ محسن، میں نے کہا، وہ جو بات کی تھی نا تو نے، 3 ریڈی میڈ قبریں تھی کل رات یا 2، اس کو بھول جا۔ میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ کل رات 3 قبریں تھیں، مگر فائدہ؟ جھوٹ تو خود بہت ثابت ہو جائے گا۔ مثلاً یہ کہ لاش کسی نے دوسری قبر میں منتقل نہیں کی، لیکن یہی بات سچ ہو تب بھی سچ نہیں ثابت کی جا سکتی۔ آف دی ریکارڈ، مجسٹریٹ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے اور میرا بھی خیال یہی ہے کہ تمہارے دوست نے صحیح سمت میں قیاس آرائی کی ہے، لیکن یہ میرے لیے اطمینان کی بات ہے کہ تمہیں میری مجبوریوں کا احساس ہے۔ آئی وش کہ میں کچھ کر سکتا۔ وہ اچانک پلٹا اور تیز تیز قدموں سے چلتا اندر غائب ہو گیا۔ وہ بھی عام انسانوں کی طرح اچھا آدمی تھا، چنانچہ مجبور تھا۔ بوڑھے گورکن کو اس عرصے میں صاف ستھرے بستر پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے جسم کی ساری غلاظت صاف کی جا چکی تھی اور اس کا غلیظ لباس اتار کے اسے ہسپتال کے کپڑے پہنا دیے گئے تھے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کی جان بچا لی تھی اور اسے آکسیجن دی جا رہی تھی۔ وہ ایک علیحدہ کمرے میں تھا جہاں 2 ڈاکٹروں کی مدد کے لیے 3 نرسیں موجود تھیں اور ان میں سے ایک گلوکوز کی ٹیوب لگانے کے بعد سٹینڈ سے معلق تھیلی کو ٹھیک کر رہی تھی۔ دونوں ڈاکٹروں میں سے ایک پولیس سرجن تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہماری طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، پولیس کو طلب کیا ہے آپ نے؟ مجسٹریٹ نے کہا۔ میں اس علاقے کا مجسٹریٹ ہوں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ میں نے حالات معلوم ہوتے ہی کیس درج کر لیا تھا، لیکن یہ آپ کے تھانے والے؟ میں نے یہاں فون کیا تو جواب ملا کہ واردات میانی صاحب کے علاقے میں ہوئی ہے، وہاں کے تھانے میں رپورٹ درج کروائی جائے۔ ابھی تک تو کوئی آیا ہی نہیں۔ ان کو میں بلوا لیتا ہوں ابھی، مجسٹریٹ نے کہا۔ یہ بتائیے مریض کی کیا پوزیشن ہے؟ اوہ، ہی از آؤٹ آف ڈینجر، ڈاکٹر نے کہا۔ بڈھا بہت سخت جان ہے، شام تک بات کر سکے گا۔ آپ کے خیال میں یہ کتنی دیر تک دفن رہا؟ میں نے انگریزی میں کہا۔ اور بچ کیسے گیا؟ ڈاکٹر نے پلٹ کر مجھے غور سے دیکھا اور اپنے مخصوص انداز میں کندھے ہلائے۔ کیا کہا جا سکتا ہے اسے؟ معجزہ، خدا کی قدرت۔ ایسے غیر معمولی واقعات ہوتے رہتے ہیں جن سے آدمی کو زندگی اور موت پر اپنا اختیار نہ ہونے کا احساس رہے۔ زلزلے میں عمارت مسمار ہو جاتی ہے اور ملبے میں سے ایک بچہ انگوٹھا چوستا برآمد ہوتا ہے جسے خراش تک نہیں آتی۔ گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور سب کچھ جل کے راکھ ہو جاتا ہے سوائے قرآن مجید کے۔ اس کیس میں بھی عقل کی مدد سے کوئی یقینی وضاحت ناممکن ہے۔ صرف اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زمین میں کہیں کسی جانور نے سرنگ بنا رکھی تھی، شاید بچھو نے یا نیولے نے یا کسی چوہے نے یا گرگٹ نے بل بنا لیا تھا جس میں سے تازہ ہوا پہنچتی رہی، لیکن اصل مدد تقدیر نے کی۔ اس کا چہرہ صاف تھا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کس پوز میں بیٹھا تھا۔ اس کے منہ پر مٹی نہیں پڑی تھی اور سانس لینے کے لیے اس کی ناک اور منہ کے راستے کھلے رہے تھے۔ اگر یہ قبر میں سیدھا کمر کے بل لیٹا ہوتا تو چند منٹ میں دم گھٹنے سے ہلاک ہو جاتا، مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، سو دیٹ از اٹ۔ میں فون کہاں سے کر سکتا ہوں؟ مجسٹریٹ نے پوچھا۔ میرے آنے تک آپ کسی کو یہاں مت آنے دیں۔ میں نے ابھی تک کسی کو نہیں آنے دیا ہے، پولیس سرجن نے کہا۔ فون باہر کاؤنٹر پر بھی ہے اور میرے کمرے میں بھی۔ میں مسلح گارڈ طلب کر رہا ہوں، مجسٹریٹ نے کہا۔ یہ بہت سیریس کیس ہے، کسی غیر متعلقہ شخص پر شبہ بھی ہو تو؟ یہاں کوئی غیر متعلقہ شخص نہیں، آپ لوگوں سے تو میں ناواقف ہوں۔ پولیس سرجن نے میری اور محسن کی طرف دیکھا۔ مگر آپ مجسٹریٹ صاحب کے ساتھ آئے ہیں تو متعلقہ افراد ہی ہوں گے۔
باہر ایک شخص خود کو اس کا بیٹا بتاتا ہے، بظاہر غلط نہیں کہتا۔ یہاں میرے ساتھی دوسرے ڈاکٹرز ہیں، ان کو میں 2 سال سے جانتا ہوں، باقی رہیں 2 نرسیں، 3 نرسیں۔ میں نے کہا جب میں کمرے میں آیا تھا تو یہاں 3 نرسیں تھیں، یہ غلط ہے۔ پولیس سرجن نے سخت لہجے میں کہا، ایک نرس شہلا گل ہے، دوسری شمیم، تیسری کوئی نہیں۔ کیوں ڈاکٹر صدیقی، کیا میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ دوسرے ڈاکٹر نے جو زیادہ عمر رسیدہ تھا حیرانی سے انکار میں سر ہلایا۔ غالباً یہ ٹھیک ہے، مجسٹریٹ نے کہا، میں نے بھی 3 نرسیں دیکھی تھیں۔ اوکے، وہ تیسری نرس کون تھی؟ کہاں گئی؟ یہاں تو ان 2 کے سوا کوئی نہیں، اور ہم نے صرف 2 ہی کو ساتھ رکھا تھا، شاید ان دونوں میں سے کسی نے دیکھا ہو۔ مس شمیم، مس شہلا، اور کون آیا تھا یہاں؟ پولیس سرجن نے برہمی سے پوچھا۔ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا سر، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا اور مسکرائیں۔ آپ سب کی توجہ مریض پر مرتکز تھی، آپ نے نہیں دیکھا، مگر پیچھے وہ تیسری نرس گلوکوز کی تھیلی ٹھیک کر رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ لوگوں نے اس لیے بھی نوٹ نہیں کیا کہ آپ سب کے لباس ایک جیسے ہیں، مگر میں اپنے اندیشوں کا اظہار کر چکا ہوں۔ آپ مریض کو پھر دیکھیے پلیز۔ میں نے مجسٹریٹ کی طرف دیکھا اور اس نے میرے لہجے سے مجبور ہو کے میری تائید میں سر ہلایا، اور اس وقت اچانک مجھے خیال آیا کہ اس تیسری نرس کو دیکھتے ہی مجھے ایسا کیوں لگا تھا جیسے اس کی صورت میں نے پہلے بھی دیکھی ہے۔ سب نرسیں اپنی سفید وردی میں ایک سی لگتی ہیں، اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بہت کم واقعی حسین ہوتی ہیں۔ وہ تیسری نرس بلا شبہ حسین تھی، مگر وہ کون تھی؟ صورت آشنا کیوں لگی تھی اور یکلخت کہاں غائب ہو گئی؟ میں سوچنے پر مجبور تھا اور میرے اندیشے یقین میں ڈھل رہے تھے۔ ڈاکٹر نے بادل نہاستہ بیڈ کا رخ کیا۔ ڈاکٹر صدیقی ابھی چند منٹ پہلے ہی تو ہٹے ہیں بیڈ کے پاس سے، مگر آپ لوگ مصر ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پولیس سرجن نے کہا۔ دونوں نرسیں خود بخود بیڈ کے دوسرے کنارے کی طرف ہو گئیں اور میں پیروں کی طرف کھڑا رہا۔ مجسٹریٹ فون کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ پولیس سرجن نے گورکن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ جسم گرم ہے یا نہیں، لیکن میری نظریں گورکن کے ساکت جسم پر تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور کمبل کے نیچے اس کے سانس کا خفیف سا زیر و بم بھی محسوس نہ ہوتا تھا۔ پولیس سرجن نے گورکن کی نبض دیکھنے کے لیے اس کی کلائی پر انگلیاں رکھی، پھر اس نے ڈاکٹر صدیقی کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے کمبل ہٹا دیا۔ اسٹیتھوسکوپ سے چیک کیجئے، پولیس سرجن نے کہا۔ تشویش کے آثار اس کی صورت سے بھی عیاں تھے اور اس کے لہجے سے بھی۔ دوسرے ڈاکٹر نے جھک کر سینے کے اندر دھڑکنے والے دل کی آواز سننے کی بے سود کوشش کی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آواز خاموش کی جا چکی ہے۔ نرسوں نے بھی اندازہ کر لیا تھا کہ صورتحال یکلخت بدل گئی ہے۔ ان کی وہ مسکراہٹ کافور ہو گئی جو ایک بے بنیاد اعتماد کے مظہر تھی، ڈاکٹروں کے یقین کی طرح جو کسی تیسری نرس کی موجودگی سے یکسر منکر تھے۔ لیکن وہ تیسری نرس اپنا کام کر گئی تھی جسے صرف میری نگاہ نے دیکھا تھا یا مجسٹریٹ کی آنکھوں نے، وہ بھی اس لیے کہ ہم اچانک اور غیر متوقع طور پر آ پہنچے تھے۔ اگر ہم 2-4 منٹ بعد آتے تو بھی ہم 2 ہی نرسوں کو دیکھتے، اسے کمرے سے جاتے ہوئے ہم بھی نہ دیکھ سکے تھے۔ میرے لاشعور نے ہنگامی طور پر ایک تصویر کو ذہن کے پردے پر پھیلا دیا۔ ہی از ڈیڈ، پولیس سرجن نے کسی سے مخاطب ہوئے بغیر کہا۔ کمرے میں خاموشی کے چند ہولناک سیکنڈ ان الفاظ کی بازگشت بن کے موجود رہے۔ آپ نے چند منٹ پہلے کی بات کی تھی ڈاکٹر صاحب، میں نے انگریزی میں کہا۔ آدمی تو چند سیکنڈ میں بھی مر جاتا ہے۔ ہاؤ دی ہیل، وہ ایک دم میری طرف پلٹا، یوں جیسے میں نے اس کی تذلیل کر دی ہو۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ وہ تیسری نرس کون تھی میں معلوم کر لوں گا اور تم اسے شناخت کرو گے۔ میں پورے ہاسپٹل کی تمام نرسوں کو، مڈ وائفوں، ٹریننگ سٹاف، ہر وارڈ کی بھنگن تک کو لائن اپ کر دوں گا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ ان میں نہیں ملے گی، وہ جان بچانے والوں میں سے نہیں تھی، جان لینے والوں کی اعلی کار تھی۔ وہ اپنا کام کر کے جا چکی ہے۔ 2 بے حد فرض شناس ڈاکٹروں اور 2 بے حد سمارٹ نرسوں کی بے حد چوکس آنکھوں میں دھول جھونک کے تمہارا خیال تھا کہ وہ میری نظر کا دھوکہ تھی؟ میں ہیلوسینیشن میں مبتلا نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، اور ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ اس گلوکوز کی تھیلی کو اتار لو اور تجزیے کے لیے بھیج دو، لیکن رپورٹ ابھی اسی وقت مجھ سے لے لو۔ اس میں کوئی مہلک زہر شامل کر دیا گیا تھا جو قطرہ قطرہ گلوکوز کے ساتھ خون میں شامل ہوتا رہا۔ 5 سی سی کا ایک انجیکشن اگر سائنائڈ ہو تو کتنی دیر میں ایک آدمی کی جان لے سکتا ہے؟ فوراً، اور اس محلول میں شامل ہو تو زیادہ سے زیادہ 1 منٹ۔ پولیس سرجن نے گلوکوز کی تھیلی اتار لی۔ آر یو اے ڈاکٹر؟ وہ خفت زدہ لہجے میں بولا۔ نو بٹ آئی ایم ناٹ این ایڈیٹ آئیدر، میں نے کہا۔ چیک اٹ، کیا اس میں کوئی سوراخ ہے انجیکشن کا؟ اور کیا اس محلول میں سے کڑوے باداموں کی بو آ رہی ہے؟ یہ قتل عمد کا کیس ہے اور قتل آپ سب کی موجودگی میں ہوا ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔
सुराख, डॉक्टर सिद्दीकी ने दरियाफ्त किया। नन्ना सा ये सुराख महलूल की सतह से जरा ऊपर था। पुलिस सर्जन ने थैली का किनारा काट के महलूल को सूंघा। साइनाइड, इसने इकरार में सर हिलाया। दोनों नर्सों का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए मिस शैला और मिस शमीम कि मैंने इस तीसरी नर्स को देख लिया था, वरना ये कत्ल का इल्जाम तुम पर ही आता। मैंने कहा, किसी डॉक्टर पर नहीं। इसी वक्त मैंने मजिस्ट्रेट को देखा। वो दरवाजे में मुंजमद खड़ा था। इसने मेरी बात सुन ली थी और एक नज़र में मजमूई सूरत हाल को भांप लिया था। इसकी सूरत पर भी शिकस्त होर्दगी के आसार नुमाया थे। मैंने इसे कबल इस वक्त बता दिया था कि बूढ़े गोरकन की जान को अस्पताल में किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात के बावजूद खतरा लाहक रहेगा, और मेरी बात पर एक डॉक्टर ने कहा था कि अस्पताल में कत्ल करना या करवाना सिर्फ फिल्मों में मुमकिन है। अब वो हिफाजती इंतजामात के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके और अहकामात जारी करके लौटा था, मगर इन पर अमल दरामद से पहले ही बूढ़ा गोरकन कत्ल कर दिया गया था। ये तकदीर का कितना बेरहम मजाक था कि वो मुर्दों की तरह दफन किए जाने के बावजूद जिंदा रहा, इसलिए कि कातिबे तकदीर ने इसकी जिंदगी के इख्तिताम का जो वक्त मुकर्रर किया था वो अभी नहीं आया था। इसको चंद घंटे बाद मरना था। चुनाचे वो मरा तो वहाँ जाके जहाँ फानी इंसान हर जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद हमा वक्त जारी रखते हैं और कामयाबी को अपनी सलाहियत से मंसूब करते हैं, तो नाकामी को मशीयत इज़्ज़ी से। पुलिस आ रही है, मजिस्ट्रेट ने अंदर आके कहा। हिफाजत का मकसद तो खत्म हुआ, लेकिन इस कत्ल के मुकदमे की रिपोर्ट बाकी है और मैं FIR में आप चारों के नाम लिखवाने पर मजबूर हूँ, जिनकी गफलत के बायस कातिल को मौका मिला। ये ज्यादती है मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस सर्जन ने कहा। हम अपने काम में इतने मुनहमिक थे, हम पर गफलत का इल्जाम कैसे आ सकता है? कत्ल एक नर्स ने किया है जिसे आपने भी देखा था। इसने मुख्तसरन मजिस्ट्रेट को गोरकन की मौत का सबब बताया। मगर वो नर्स कहाँ है? क्या नाम था इसका? आपने तो इसके वजूद से भी इनकार कर दिया था। अगर वो मिल जाती है तो फर्द जुर्म इस पर आयद करने के बाद ये साबित करना इस्तगासा का काम है कि वो कातिल थी, लेकिन वो ना मिली तो इल्जाम किस पर आयद किया जाएगा? ये तबाही मौत तो नहीं है डॉक्टर साहब, आपने हिदायत दी। नर्सों ने ग्लूकोज लगाया, इसमें आपकी तजवीज़ करता दवाएं शामिल की और ये सब आपकी निगरानी में हुआ। साइनाइड कहाँ से आया और कैसे ग्लूकोज में शामिल हो गया? अगर किसी गैर मुतलका फर्द ने यह हरकत की तो आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? इसे मना क्यों नहीं किया? इसे जाने क्यों दिया? आपने मेरे सामने दो गलत और मुतजाद बयानात दिए हैं। एक ये कि कमरे में कोई गैर मुतलका शख्स नहीं आया, दूसरा ये कि कमरे में सिर्फ 2 नर्सें थीं। बाद में आपको अपनी सफाई पेश करने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन इस वक्त मैं हकायक से रूगर्दानी नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट ने वकार और मतानत के साथ कहा। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ। मैंने अभी मिस्टर डिसिल्वा को फोन किया था। वो उस्ताद पेड्रो नाम की किसी शख्स से वाकिफ नहीं, लेकिन वो खुद आ रहा है। उसने कहा है कि वो कानून की मदद के लिए हर वक्त हर जगह हाजिर हो सकता है। परफेक्ट, मैंने तलखी से हंसकर कहा। हर मुहज्जिब, शाइस्ता और तालीम याफ्ता शख्स की तरह वो कानून से ताउन को अपना अखलाकी फर्ज समझता है, इसलिए कि अब कानून से डरने की जरूरत नहीं और खतरे की कोई बात नहीं। इसने ये भी नहीं कहा कि मजिस्ट्रेट साहब मेरे लिए समन वारंट कुछ नहीं। फिर मुझे फोन पर तलब करके क्या आप अपने इख्तियारात से तजावुज नहीं कर रहे? इसने कोई सवाल नहीं किया, न केस की तफसीलात के बारे में और न मेरे बारे में। मजिस्ट्रेट बोला कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ भी या नहीं। ये बात मेरे लिए वाकई हैरानकुन थी। इसने मुझे चौधरी दिलावर के ऑफिस का नंबर भी दिया और चौधरी दिलावर ने भी कहा होगा कि जनाबे आली हम तो हुक्म के गुलाम हैं, लेकिन ये उस्ताद पेड्रो क्या बला है? मैंने कहा, आप इनके किरदार, मेरा मतलब है इनको अच्छी तरह जानते हैं। मजिस्ट्रेट बोला, अगर मैं दावा करूं कि मुझसे बेहतर ना इनको कोई जानता है न जान सकता है तो इसमें कतई मुबालगा ना होगा। मैंने कहा। आधे घंटे बाद जब लाश मुर्दाखाने पहुंचाई जा चुकी थी और पुलिस वाले ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ थे तो पहले डिसिल्वा नमूदार हुआ। इसने बेहतरीन सूट पहन रखा था और मैच करती हुई टाई बड़े सलीके से बांध रखी थी। वो कार की चाबियां घुमाता, पूरे तमाद अंदाज में कदम उठाता, बेनियाजी से इधर उधर देखता हमारे करीब आके रुक गया। तुम? इसने थोड़ा सा हैरान होके कहा। तुम मजिस्ट्रेट कब से बन गए? तुमने ये फोन का बेहुदा मजाक किया था। मजिस्ट्रेट मैं हूँ, मैंने फोन किया था। मजिस्ट्रेट ने कहा। ओह, वो तेजी से पलटा। माफ कीजिएगा, मैं समझा आप डॉक्टर होंगे, ये तो कोई पुलिस केस लगता है। जी, दरअसल यहाँ एक मरीज को किसी ने दवा में जहर मिला के हलाक कर दिया है। मजिस्ट्रेट बोला। वो एक बूढ़ा गोरकन था जिसे कल रात किसी ने कब्र में जिंदा दफन कर दिया था। आज इसकी कब्र को खोदा किया तो वो जिंदा निकला, चुनाचे इसे यहाँ भेज दिया गया था।
یہ تو معجزہ ہو گیا، ڈی سلوا بولا۔ قبر کس سلسلے میں کھودی گئی تھی؟ مسٹر سکندر بخت کے والد کی لاش نکال کے پوسٹ مارٹم کرنا تھا، مجسٹریٹ بولا۔ لیکن لاش نہیں ملی۔ نہیں ملی کا کیا مطلب؟ ڈی سلوا نے اپنا سکون اور بے نیازی کا انداز برقرار رکھا۔ وہ کسی اور کی قبر تھی۔ چشمدید گواہوں کے بیان کے مطابق قبر کی نشاندہی غلط نہیں ہوئی تھی، مجسٹریٹ بولا۔ ان کو اب بھی یقین ہے کہ قبر وہی تھی۔ کسی نے اس میں سے لاش یوں سمجھ لیجیے چرا لی اور یہ کام گورکن سے کروانے کے بعد اس کو دفن کر دیا۔ آئی سی، ڈی سلوا نے حیرت سے سیٹی بجائی اور چابی جیب میں ڈال لی۔ میں نے اس کی اداکاری اور خود اعتمادی کا دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ خوفزدہ یا پریشان ہونا تو درکنار، وہ بہت زیادہ حیران تک نہ تھا۔ اس کی حیرت واجبی سی تھی، جیسے یہ روز ہونے والے جرائم میں سے ایک جرم کی خبر ہے۔ لوگ ہر روز قتل ہوتے ہیں اور کٹتے ہیں، حادثات میں مارے جاتے ہیں، اور اندر کے صفحے پر اخبار میں چند سطریں کی خبر کسی کے لیے صدمے، تعجب یا دلچسپی کا باعث نہیں ہوتی۔ وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا اور اس کا لہجہ اینگلو انڈین سے زیادہ برطانوی سراد انگریز کا تھا۔ مجھے مسٹر سکندر بخت سے ہمدردی ہے، لیکن یہ بتائیے مجھے کس سلسلے میں طلب کیا گیا ہے؟ مسٹر ڈی سلوا، مجسٹریٹ نے کہا، یہ سوال آپ نے فون پر کیوں نہیں کیا تھا؟ کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ ماتھے پر شکن ڈال کے بولا۔ کیا میں نے غلطی کی تھی؟ اگر میں اختیارات یا جواز کا مسئلہ اٹھائے بغیر یہاں آ گیا تو کیا میرا یہ تعاون قانونی طور پر کوئی جرم بن سکتا ہے؟ نتیجہ آپ اخذ کر رہے ہیں مسٹر ڈی سلوا، مجسٹریٹ نے سخت لہجے میں کہا۔ ہر شخص جو آپ کی طرح ذہین اور تعلیم یافتہ ہوگا قدرتی طور پر اپنا اطمینان کیے بغیر ڈرائیونگ کر کے اتنی دور تک نہیں جائے گا۔ آل رائٹ، میں نے غلطی کی، آئی ایم اے فول۔ ڈی سلوا نے بھی لہجہ بدل لیا۔ اب مجھے مطمئن کر دیا جائے۔ مسٹر سکندر بخت نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہوگا، مجسٹریٹ نے کہا۔ ماحول کی کشیدگی اور یہ تلخ گفتگو سب کے اعصاب کو متاثر کرنے لگی تھی۔ سب کچھ کیا؟ ڈی سلوا نے گھوم کر ایک بار پھر مجھے خونہ شام نظروں سے دیکھا اور پھر مجسٹریٹ سے مخاطب ہو گیا۔ یہ لاش کی چوری، گورکن کو مار کر دفن کرنا اور یہاں اس کو قتل کروانا۔ مجسٹریٹ کچھ پریشان ہو گیا۔ ڈی سلوا کہا مار کے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں تمسخر، حقارت، اپنی طاقت کے غرور اور ہماری بے بسی پر مسرت کے جذبات شامل تھے۔ یور آنر، آپ جانتے ہیں کہ مسٹر سکندر کے دل میں میرے لیے کس قسم کے جذبات ہیں۔ ان پر اپنے والد کے پارٹنر کو قتل کرنے کے الزام میں مقدمہ چل رہا ہے، اور دوسرا مقدمہ یہ چلا رہے ہیں کہ ہم نے یعنی باقی بزنس پارٹنرز نے مل کر ان کے والد کو بلیک میل کیا اور قتل کر دیا یا کروا دیا۔ انگلینڈ میں تعلیم کے بہانے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس کا ریکارڈ الگ ہے، لیکن میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ تاہم یہ گلی میں مرنے والے کتے سے لے کر سڑک پر کار کے نیچے آنے والے کسی آدمی کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے قرار دیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہ الزام آپ تو لگانے سے رہے۔ ابھی ہماری فرم کا ایک اکاؤنٹنٹ غلام علی حادثے میں مارا گیا تھا۔ یہ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ مار کے بھاگ جانے والا ڈرائیور میں ہی تھا۔ دس از اے ڈیم فیکٹ، میں نے شدت جذبات سے بے قابو ہو کے کہا۔ اور فرم تمہاری نہیں ہے، تم پارٹنر نہیں ملازم ہو، سمجھے؟ مگر فیکٹ، جو تم کہتے ہو وہ فیکٹ ہوتی ہے۔ وہ پھر حقارت سے ہنسا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ حقیقت کی تعریف اب سے یہ ہو گئی ہے کہ جو کچھ مسٹر سکندر بخت فرمائیں۔ آپ دونوں بکواس بند کریں، مجسٹریٹ نے برہمی سے کہا۔ مسٹر ڈی سلوا، میں جانتا ہوں کہ حقیقت کا ثبوت ملنا چاہیے اور کسی کا الزام عائد کر دینے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا۔ مجھے صرف جوابی بیان چاہیے، یس یا نو۔ نو، 100 مرتبہ نو، 1000 مرتبہ نو، ڈی سلوا نے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ واہ جی واہ، 100 مرتبہ نو ہو گئے، 900، 100 مرتبہ 1000 ہو گئے، کتنے؟ ہاں، 9000، چودھری دلاور نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، اور تب ہمیں احساس ہوا کہ وہ کمرے میں موجود ہے۔ کسی کو اس کے اندر آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی، اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی سکرین کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہسپتال کے عملے نے لاش کے گرد لکڑی کے سٹینڈ والا پردہ کھڑا کر دیا تھا جو لاش کے مردہ خانے جانے کے بعد بھی موجود تھا۔ نہ جانے کب سے وہ تمام گفتگو سن رہا تھا، اور بالکل صحیح وقت پر اس نے ڈرامائی انداز میں سامنے آ کے یہ ظاہر کیا جیسے وہ ابھی ابھی پہنچا ہے، اس کردار کی طرح جو پسے پردہ ڈائلاگ سنتا رہے اور عین اس وقت نمودار ہو جب اس کے ڈائلاگ بولنے کی باری آ جائے۔ کیا قصہ چل بسا ہے یہاں؟ اوہ، اس نے اوہ کو کھینچ کر حیرانی اور مسرت کا اظہار کیا۔ یہاں تو اپنے سکندر صاحب بھی موجود ہیں۔ مجسٹریٹ، پھر آپ ہی ہوں گے؟ کیوں جناب عالی؟ مجسٹریٹ نے وہی سوال دوبارہ دلاور سے پوچھنے کی غلطی نہیں کی جو اس نے ڈی سلوا سے کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سنجیدہ رہ کے بھی غیر سنجیدگی سے بات کرنے والا یہ شخص اس کو چٹکیوں میں اڑا دے گا۔ اس نے کم سے کم الفاظ میں بتا دیا کہ اسے کیوں طلب کیا گیا ہے۔
وہ کچھ دیر یوں کھڑا رہا جیسے بات کو ذہن میں بٹھانے کی سخت کوشش کر رہا ہے، اور وہ معمولی عقل و ذہانت کا مالک شخص ہے جس کے لیے غیر معمولی بات کو سمجھنا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میری طرف پلٹا۔ اپنے سکندر صاحب، مجسٹریٹ صاحب نہ ہوتے تو میں کہتا آپ بکواس فرما رہے ہیں، مگر یہ گستاخی میں ان کی شان میں کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں رک رک کے بولا، پھر بھی آپ سے تو پوچھ سکتا ہوں، بندہ پرور کے غلام کے بارے میں آپ نے یہ کیسے فرما دیا؟ یہ رائے ہے آپ کی میرے بارے میں؟ آپ تو میرے برابر کے پارٹنر ہیں۔ میرے خلاف یہ عدم اعتماد کا اظہار؟ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ مجھے معاف کرے کہ خلق خدا مجھے کیا سمجھتی ہے، اور آپ کو بھی معاف کرے۔ معلوم نہیں کس نے آپ کو ورگلایا ہے تاکہ شراکت ٹوٹ جائے، یا آپ خود اتنے عاقبت نا اندیش ہیں۔ میں اتنا ذلیل اور بے ضمیر نہیں ہوں اپنے سکندر صاحب۔ اس کا دکھ بھرا لہجہ اور رکت آمیز انداز گفتگو ڈرامہ تھا، اس کی پوری شخصیت ایک ڈرامہ تھی، مگر اس کو حقیقت سے الگ کر کے دیکھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجسٹریٹ اب مجھے ملامت امیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو یقین آنے لگا تھا کہ میں واقعی ایک کم عقل، نوجوانی کے جذبات سے مغلوب ہو جانے والا کینہ پرور آدمی ہوں۔ اس وقت مزید مشتعل ہونا اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے کے مترادف تھا، چنانچہ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ دلاور صاحب، یہ جذبات کا نہیں قانون کا مسئلہ ہے، میں نے کہا۔ اس میں ہمارے ذاتی تعلقات یا کاروباری تعلقات کہیں نہیں آتے۔ ایک بیان میں نے دیا تھا، دوسرا آپ نے دے دیا، یہ صرف ابتدائی تفتیش ہے۔ آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ مجھ پر حد تک عزت کے ہٹ جانے کا دعویٰ دائر کر دیں، مدعی اور مدعا عالیہ کی حیثیت سے ثبوت اور دفاع کے معاملات کو مجھ پر چھوڑ دیں۔ پھر میں مجسٹریٹ سے مخاطب ہوا، میرا خیال ہے اب آپ مجھے اجازت دیں گے۔ ضابطے کی اس کارروائی میں میری موجودگی کی اب ضرورت نہیں رہی۔ محسن نے، جو بالکل خاموش اور الگ تھلگ کھڑا تھا، میرے اشارے کے جواب میں سر ہلایا اور ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ مجسٹریٹ صاحب، محسن نے دروازے میں رک کر کہا، میں نے ابھی ایک نرسنگ آرڈرلی سے سنا ہے کہ گورکن کی جیب میں سے 1000 روپے نکلے ہیں، 100 کے 10 نوٹ۔ آپ ان کو سائن کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان پر فنگر پرنٹ مل جائیں۔ بیک وقت ڈی سلوا اور چودھری دلاور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے ان دونوں کا رنگ اڑ گیا تھا، اور اگر فنگر پرنٹ ملے تو موازنے کے لیے آپ تیسری نرس کے وجود کو ذہن میں رکھیں۔ میں نے اس انسپیکٹر سے کہا جو محسن کی بات پر ہماری طرف متوجہ ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ زنانہ فنگر پرنٹ مسٹر ڈی سلوا کے سیکرٹری کے ہوں، جو کسی سرنج یا گلوکوز کے بیگ یا کمرے میں اور دروازے کے ہینڈل پر مل جائیں۔ کیا نام ہے اس کا ڈی سلوا صاحب؟ ذرا بتا دیجیے گا پولیس کو۔ خدا حافظ۔ میری آخری بات کے رد عمل کو مجسٹریٹ نے بھی نوٹ کیا۔ چودھری دلاور کو اپنے اعصاب پر زیادہ قابو تھا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا، لیکن اس کا چہرہ ویران ہو گیا تھا۔ ڈی سلوا چونکا اور اس کی آنکھوں میں آتش غضب کا کوندہ سا لپکا۔ ان دونوں کی نگاہوں نے دہلیز کے باہر قدم رکھنے تک میرا تعقب کیا۔ میرے لاشور کے نہاں خانوں سے نکل کر وہ تصویر اچانک سامنے آ گئی تھی جس کی تلاش میں حافظہ سرگرداں تھا۔ مجھے اس تیسری نرس کی صورت سے آشنائی کا احساس بے سبب نہیں ہوا تھا۔ وہ ڈی سلوا کی نظر نواز سیکرٹری تھی اور نرس کا لباس پہن کے نرسوں میں یوں شامل ہو گئی تھی جیسے بھیڑ کا لبادہ اڑ کے بھیڑیا گلے میں شامل ہو جائے، اور میں اسے فوراً اس لیے شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ بے وقوف لڑکی، میں نے افسوس سے سوچا۔ اپنی جذباتی کمزوری کے باعث ڈی سلوا جیسے گرگے باراں دیدہ کی اعلی کار بن گئی تھی اور قتل جیسے سنگین جرم کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ شاید اسی ایک وعدے پر جو ڈی سلوا پہلے بھی ایسی ہی عاقبت نا اندیش لڑکیوں سے کئی بار کر چکا تھا اور کئی بار توڑ چکا تھا، مگر اسے یہ سب کہاں معلوم ہوگا؟ اسے تو یقین ہوگا کہ اگر وہ اپنے باس کو نہیں، اپنے مستقبل کے شریک حیات کو دشمنوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئی تو اس کا انعام بہت بڑا ہوگا۔ شاید ڈی سلوا نے کہا ہوگا کہ ڈارلنگ، تم یہ کام کرو تو سارے بگڑے کام بن جائیں، اور اس خطرے کے دور ہوتے ہی ہم جیون ساتھی بن جائیں، ہنی مون کے لیے پیرس روانہ ہو جائیں، یا تمہیں سوئٹزرلینڈ پسند ہو تو، یا ممکن ہے اس نے اپنے سیکرٹری کو کسی سابقہ جذباتی غلطی کے حوالے سے بلیک میل کیا ہو۔ دیکھو ڈیئر، ابھی تک تو کسی کو معلوم نہیں کہ تم ایک جرم پہلے بھی کر چکی ہو، اور معلوم ہوگا بھی نہیں اگر تم یہ آخری بات مان لو۔ بس اس کے بعد ہم اور تم ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ وہ مجبور ہو گئی ہوگی۔ یہ تو بہت برا ہوا سکندر، محسن نے اچانک ڈرائیونگ کرتے کرتے کہا۔ اب تو وزیران چچا کی قبر بھی نہیں رہی۔ میں اپنے خیالات سے چونکا۔ قبر کیا ہوتی ہے محسن؟ ٹوٹے ہوئے جذباتی رشتوں کو استوار رکھنے کا ایک ذریعہ۔ آدمی کے ساتھ تو اس کے اعمال جاتے ہیں اور رہ جاتی ہے تو یاد، مگر وہ قبر میں نہیں، دل میں رہتی ہے۔ یاد دل میں نہ ہو تو قبر پر بھی لوٹ کر کوئی نہیں آتا۔
مٹی کے ان ڈھیروں کا کیا ہے جو بارش میں بیٹھ جاتے ہیں اور زلزلوں سے مٹ جاتے ہیں؟ لندن سے واپس آنے کے بعد اگر مجھے کسی غلط قبر پر لے جا کر کھڑا کر دیا جاتا تو میں پوری جذباتی وابستگی کے ساتھ وہیں دستے دعا رہتا۔ باپ کی مغفرت کے لیے دعا میں اب بھی کرتا رہوں گا اور میرا وہ عہد قائم رہے گا جو میں نے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے کیا ہے۔ البتہ مجھے بوڑھے گورکن کی موت کا افسوس ہے، مجھے اس کی موت کا کوئی افسوس نہیں، محسن نے کہا۔ وہ اپنے لالچ کے باعث اس انجام کو پہنچا۔ یہ کتنی بے ضمیری کی بات ہے سکندر کہ انسان اب مردوں کے ساتھ بھی دھوکہ کرے۔ 1000 روپے میں اس کی ہڈیاں اور اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ دوسرے پیشوں میں تو بدماشی ہوتی ہی تھی، یہ گورکن بھی اب کتنی برائیوں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ قبر کی زمین کے لیے 1 کے 1000 وصول کرنا، ایک ہی قبر کو کئی بار فروخت کرنا، لاشیں میڈیکل کے طلبہ کو بیچنا، کفن چرانا۔ بے شک اکثریت اب بھی خدا سے ڈرتی ہے، مگر ایسے بھی کم نہیں جن کے گناہ دیکھ کر شیطان کا سر بھی شرم سے جھک جائے۔